امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، ولادت 194 ہجری، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کے آخر میں لائے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال محمد القسطاس العدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر۔ بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید۔ امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، ولادت 204 ہجری، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم کے آخر میں یہ حدیث پاک لائے ہیں باب کے تحت۔ باب فی قولہ تعالی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ بابی قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشیم عن ابی ہاشم عن ابی مجلس عن قیس بن عباد قال سمعت ابا ذر یقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة۔ وابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا بكي وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن الجميع عن سفيان عن ابي هاشم عن مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث حسين۔ کتاب التفسیر۔ باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم۔ سنن امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری، سنن ابی داود کے آخر میں لائے ہیں۔ باب فی الرجل یسب الدہر۔ بابی قال حدثنا محمد بن صباح بن سفیان وابن السرج قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ قال ابن صرح عن ابن المسیب مکان سعید۔ کتاب الادب۔ باب فی الرجل یسب الدہر۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی کے آخر میں لائے ہیں۔ باب فی فضل الشام والیمن۔ بابی قال حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمۃ الفروی المدنی قال حدثنی ابی عن ہشام بن سعد عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وهذا صح عندنا من الحدیث الاول۔ وسعید المقبری قد سمع ابا ہریرہ ویروی عن ابیہ اشیاء کثیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقد روى سفیان الثوری وغیر واحد هذا الحدیث عن ہشام بن سعد عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ابی عامر عن ہشام بن سعد۔ ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب فی فضل الشام والیمن۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 215 ہجری، وفات 303 ہجری، سنن نسائی کے آخر میں لائے ہیں۔ ذکر الاشربۃ المباحہ۔ بابی قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر قال کان ابن شبرمہ لا یشرب الا الماء واللبن۔ کتاب الاشربہ۔ ذکر الاشربۃ المباحہ۔
امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ سنن ابن ماجہ کے آخر میں لائے ہیں باب صفت الجنہ۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ واحمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنہ ومنزل فی النار، فاذا مات فدخل النار ورث اہل الجنۃ منزلہ، فذلك قوله تعالی اولئک هم الوارثون۔ کتاب الزہد باب صفت الجنہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو جہنم سے بہت بہت دور رکھے اور جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ رکھے۔ امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ، ولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری۔ موطا امام مالک کے آخر میں لائے ہیں باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبی قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ کتاب الجامع باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری۔ موطا امام محمد آخر میں لائے ہیں وابی قال اخبرنا مالک قال حدثنا عبداللہ بن دینار ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيراط فعملت النصارى على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراتين الا افانتم الذين الله اکبر فانتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراتين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اعطيه من شئت۔ قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها، ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل من بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرا، وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والعامہ من فقہائنا رحمہم اللہ تعالی۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ اس کے آخر میں شرح معانی الاثار کے آخر میں فرماتے ہیں وبی قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن الاسبہانی عن مجاہد عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقع من نخلۃ فمات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا هل له وارث قالوا لا قال اعطوا ماله بعض القرابہ فقد يجوز ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم اراد بذلك قرابته وهؤلاء قرابة الميت فاراد ان يجعله صلة منه له والله اعلم۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ آخر میں لائے ہیں شمائل ترمذی کے باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ وبه قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا النضر بن شمیل قال انبأنا ابن عوف عن ابن سیرین قال هذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ شمائل الترمذی باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔
یہ میں نے آپ کی خدمت میں دورہ حدیث شریف میں پڑھائی جانے والی 10 کتب میں سے ہر کتاب کی آخری حدیث تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پوری امت میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بطور خاص صحیح بخاری کی جو 22 ثلاثیات بخاری ہیں، میں اس میں آپ کو اجازت دینے لگوں اس سے پہلے آپ 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، سند عالی کسے کہتے ہیں؟ محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے کم ہوتے جائیں اتنی اس محدث کی سند عالی اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی سب سے عالی سند و ثلاثیات ہے، اور یہ 22 ثلاثیات ہے۔ حضرت امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس حدیث پاک میں 3 واسطے ہیں، یہ امام بخاری کی سب سے عالی سند شمار ہوتی ہے، انہیں کہتے ہیں ثلاثیات بخاری، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 22 لائے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا ان 22 میں سے 21 احادیث وہ ہیں کہ جس میں امام بخاری جس استاد سے حدیث لیتے ہیں وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں امام اعظم حنیفہ کس درجے کے محدث ہو گئے۔ مثلا حضرت امام بخاری مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ وفات 215 ہجری، ان سے صحیح بخاری میں 11 ثلاثیات بخاری لائے ہیں، اور یہ 11 ثلاثیات مکی بن ابراہیم سے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل رحمہ اللہ وفات 212 ہجری، ان سے امام بخاری 6 ثلاثیات لائے ہیں، اور یہ بھی شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ نمبر 3 محمد بن عبداللہ انصاری رحمہ اللہ وفات 215 ہجری، ان سے امام بخاری صحیح بخاری میں 3 ثلاثیات لائے ہیں، اور یہ بھی شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ نمبر 4 خلاد بن یحییٰ الکوفی رحمہ اللہ وفات 213 ہجری، ان سے امام بخاری 1 حدیث ثلاثی لائے ہیں، اور یہ بھی شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ احسام بن خالد الحمصی رحمہ اللہ وفات 214 ہجری، ان سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 حدیث لائے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جن احادیث پہ ناز ہے ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، اور وہ 22 ہیں، اور ان میں سے بھی 21 روایات وہ ہیں کہ جن میں امام بخاری کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اچھا، حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کی جو سب سے عالی سند ہے وہ ثنائی ہے، یعنی امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، اور سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، ان کی جو سند عالی ہے وہ احادی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 1 واسطہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 22 ثلاثیات لائے ہیں، میں ان میں صرف 1 آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے پہلے سند عالی کی تھوڑی سی اہمیت سے مات فرما لیں، میں اس پر صرف 2 قول پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو عمر تقی الدین عثمان بن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی وفات 643 ہجری، یہ مقدمہ ابن الصلاح میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو زکریہ یحییٰ معین رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا مرض الوفات پہ، جب ان کے آخری دن تھے، ما تشتہی، کوئی آپ کی خواہش ہو، اللہ جس طرح دنیا سے جانے والے شخص سے آخری خواہش پوچھتے ہیں، پوچھا کہ آپ کی خواہش ہو، فرمایا بیت خال و اسناد عال، میری خواہش ہے ایک ایسا گھر ہو جس میں کوئی نہ ہو، میں ہوں اور میرا اللہ، خالی گھر، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس حالت میں بھی سند عالی مل جائے کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوں۔ یہ ایک محدث کی کتنی بڑی خواہش ہے۔ نمبر 2 امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد الخطیب، خطیب بغدادی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، انہوں نے الجامع اخلاق الراوی اور وہ آداب السامع کے اندر واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ سند عالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سند عالی کو طلب کرنا کیسا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی سنت ہے، سند عالی کو تلاش کرنا۔ محدثین بڑے سفر کرتے تھے سند عالی کو تلاش کرنے کے لیے،
میں صرف ایک حدیث ثلاثیات بخاری کی پڑھ دیتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 109 لائے ہیں. بابی قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں دیکھیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں اجازت حدیث سے پہلے ثلاثیات بخاری کی، کہ عام طور پر جو اس وقت ثلاثیات بخاری کی سند دی جاتی ہے، ان میں جو واسطے ہیں وہ تقریباً کوئی 21 اور 22 آتے ہیں، لیکن ہماری جو سند ہے اس میں واسطے صرف 17 ہیں. یہ 17 واسطے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے کم واسطے کیوں ہیں؟ اور یہ بات نشین فرما لیں کہ اس وقت کرۂ ارض پر ثلاثیات بخاری کی سب سے عالی سند وہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ عالی سند شاید اس وقت دنیا میں کسی کے پاس موجود نہ ہو. اور اس سند کے عالی ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سند ہے اس میں 4 محدثین ایسے ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے. مثلا الشیخ معمر بابا یوسف الہروی رحمہ اللہ، ان کی عمر ایک قول کے مطابق 300 سال ہے اور ایک قول کے مطابق 350 سال ہے. ایک راوی ہے شیخ محمد بن شاز بخت الفارسی الفرغانی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہے 140 سال. ایک محدث ہیں شیخ ابو لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الختلانی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہے 143 سال. ایک محدث ہیں شیخ معمر محمد ابن سنہ الفلانی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہے 143 سال. ان 4 محدثین کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ثلاثیات بخاری میں واسطے کل 17 بنتے ہیں. یہ جو ثلاثیات بخاری ہیں یہ میں نے اجازت لی ہے الشیخ مولانا عبدالغنی طارق اللدھیانوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے لی ہے الشیخ عبدالقادر الکتانی المراکشی رحمہ اللہ، انہوں نے لی ہے شیخ محمد عبدالحی الکتانی المراکشی رحمہ اللہ مغربی سے، انہوں نے لی ہے شیخ شہاب احمد بن صالح البغدادی رحمہ اللہ، انہوں نے لی الحافظ محمد مرتضی الزبیدی الحسینی رحمہ اللہ، انہوں نے لی ہے المعمر محمد ابن سنہ الفلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اجازت لی ہے احمد بن عجل الیمنی، انہوں نے لی ہے قطب الدین محمد بن احمد الیمنی النہروالی سے، انہوں نے لی ہے ابو الفتوح احمد بن عبداللہ الطاوسی سے، انہوں نے لی ہے الشیخ معمر بابا یوسف الہروی، انہوں نے اجازت حدیث لی ہے محمد بن شاز بخت الفارسی الفرغانی، انہوں نے ابو لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الختلانی، انہوں نے الشیخ محمد بن یوسف الفربری، انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، اور انہوں نے حدیث نقل سنی ہے مکی بن ابراہیم، انہوں نے یزید بن ابی عبید، انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے. گویا کہ یوں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 17 واسطے ہیں، اور آپ کو، طلباء کو، طالبات کو، علماء کو، عالمات کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مکمل صحیح بخاری پڑھی ہے، دورہ حدیث کیا ہے، ثلاثیات بخاری کی اجازت میں صرف ان کو دے رہا ہوں. اب آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان ثلاثیات بخاری میں گویا 18 واسطے ہوں گے، اور آپ ہے عالی سند ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کی مجلس میں طلباء کرام کو، علماء کرام کو 5 باتیں عرض کرتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. نمبر 1، دیکھیں 3 لفظ ذہن نشین فرما لیں. ایک ہے لفظ سپوت، ایک ہے لفظ پوت، اور ایک ہے لفظ کپوت. یہ 3 لفظ ذہن نشین فرما لیں. ایسا شخص جو امت اور ملت کے پیسوں سے
ملت کے سرمایے سے اور ملت کے مال سے دین حاصل کرتا ہے اور پھر اس دین کو محفوظ کرتا ہے اور ملت اور امت کے کام آتا ہے، اس کو امت کا سپوت کہتے ہیں۔ والدین کا نام روشن کرتا ہے، اس کو والدین کا سپوت کہتے ہیں۔ اساتذہ کی عزت اور فخر کا باعث بنتا ہے، اس کو والدین کا سپوت کہتے ہیں، اساتذہ کا سپوت کہتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص جو والدین کی محنت، اساتذہ کرام کی محنت اور امت اور ملت کے سرمایے سے دین کو پڑھتا ہے لیکن امت اور ملت کے کام نہیں آتا، ہاں اس دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو امت کا پوت کہتے ہیں۔ اور وہ نالائق جو امت کے سرمایے سے دین حاصل کرتا ہے، دین محفوظ بھی نہیں رکھتا اور امت کے کام بھی نہیں آتا، ایسے شخص کو کپوت کہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کپوت بننا ہے، پوت بننا ہے یا امت کا سپوت بننا ہے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ امت کا سپوت بن کے زندگی گزاریں، دین کو محفوظ کریں اور امت اور ملت کے کام آئیں، جن کے سرمایے اور جن کے مال سے ہم نے دین حاصل کیا ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے دین قسم پرسی میں پڑھا ہے، بھیک مانگ کے پڑھا ہے، گھر سے بے گھر ہو کے پڑھا ہے، چارپائیاں اور بیڈ چھوڑ کر زمین اور فرش پہ سو کے پڑھا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم امت کی قدر کریں، امت تک ان کا دین پہنچائیں اور امت کے کام آئیں اور امت کے لیے نفع بخش بنیں۔ علماء کرام کو ایک جذبے کے ساتھ میدان کے اندر اترنا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دین پڑھ کر فارغ ہونے والے طلباء یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی ہمت، اپنے اسباب اور وسائل کے مطابق اساتذہ کرام کے مشورے کے ساتھ دین کے کسی نہ کسی شعبے میں ضرور جڑنا ہے۔ عالم بننے کے بعد دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھائیں، دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھائیں، دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خطابت کریں، دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امامت کریں، ہم خطابت کریں، ہم مؤذن بنیں، ہم داعی اور مبلغ بنیں۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم سیاست میں آئیں، ہم خانقاہ بنائیں۔ یہ دین کے شعبے ہیں، اس لیے اپنی صلاحیت کو دیکھیں، اپنی لیاقت کو دیکھیں، اپنے اسباب اور وسائل کو دیکھیں، اپنی ہمت اور طاقت کو دیکھیں اور اپنے اساتذہ کرام کے مشورے کے ساتھ دین کے کسی بھی شعبے کے اندر جڑ جائیں، دین کے کسی بھی شعبے کے اندر لگ جائیں۔ دین کے کسی بھی شعبے میں ہمت ہے، مجاہد بنے، زبان ہے، خطیب بنے، قوت گویائی اور گرفت ہے، آپ مناظر بنے، اور آپ کی اچھی آواز ہے، آپ مؤذن بنے، قاری بنے، امام بنے، آپ اچھی نعت پڑھیں، اچھی تلاوت کریں، مسجد کے خادم بنیں اور کسی بھی دین کے شعبے میں لگیں۔ آپ تبلیغی جماعت میں نکلیں، آپ جہاد میں نکلیں، آپ دینی سیاست کریں، آپ خانقاہ کے اندر بیٹھیں، جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت اور لیاقت دی ہے اپنے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کریں۔ بس میں یہ گزارش کروں گا کہ جس شعبے میں کام کرتے ہیں شوق سے کریں، کسی دوسرے شعبے کا رد نہ کریں، کسی دوسرے شعبے کی نفی نہ کریں، دوسرے شعبے میں کام کرنے والے کو کم تر نہ سمجھیں۔ آپ یقین فرمائیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قبولیت کا مدار انسان کا اخلاص ہے۔ ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ گٹر کو صاف کرنے والا یہ بخشا جائے اور بغیر اخلاص کے قرآن پڑھانے والا بھی قیامت کے دن گرفت کے اندر آ جائے۔ اصل چیز اخلاص ہے۔ تو دین کے کسی نہ کسی شعبے میں جڑے رہیں اور جتنی اللہ نے صلاحی لیاقت دی اس کے مطابق کام کریں۔ نمبر 3، میں بڑی تاکید اور بڑی درد کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ عالم بننے کے بعد کچھ وقت اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں ضرور گزاریں۔ جس طرح ہم نے ایک عرصہ مدرسہ میں رہ کے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے، دین کو حاصل کیا ہے، اپنا دماغ تیز کیا ہے، زبان تیز کی ہے، مشق کی ہے، لکھنا اور پڑھنا اور بیان کرنا سیکھا ہے، کچھ وقت بالکل مردہ بدستے زندہ ہو کر کسی شیخ کی خدمت میں گزارے۔ مجھ سے ایک بار ایک ساتھی نے پوچھا، یہ مردہ بدستے زندہ کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو اپنی مرضی سے نہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، کسی زندہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت آپ کسی زندہ کے ہاتھ میں مردہ بن کر ٹھہریں، وہ جیسے کہیں ویسے کریں، کچھ وقت ضرور گزاریں۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو کم از کم 40 دن اپنے شیخ کی خانقاہ میں وقت گزاریں اور اپنی تربیت کرائیں اور اپنے آپ کو صاف کریں، پاک کریں، اخلاص پیدا کریں اور میدان عمل میں نکلنے کی تیاری کریں۔ کچھ وقت خانقاہ میں ضرور گزاریں، خلوت میں عبادت کی عادت ڈالیں، ذکر اللہ کی عادت ڈالیں، اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ یقین فرمائیں اگر اخلاص نہ ہوا، اگر تواضع نہ ہوئی، اگر عاجزی انکساری نہ ہوئی، اگر خشوع خضوع نہ ہوا، اگر ذکر اللہ کی عادت نہ ہوئی، خلوت میں اللہ اللہ کرنے کی عادت نہ پڑی تو دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسا نہ ہو اصلاح کی بجائے ہم فساد کا سبب بن جائیں، تو کچھ وقت شیخ کی خدمت میں ضرور گزاریں۔ نمبر 4، میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہر دور کے کچھ ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس دور کا میڈیا یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے دین کی خدمت کا، اور بہت بڑا یہ اسلحہ ہے دین کو پھیلانے کا اور دین کو غالب کرنے کا۔ میں علماء طلبہ سے کہتا ہوں آپ اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں، لیکن خود نہیں، کسی کی صحبت میں رہ کے، خود کو بنا کے سنوار کے پھر اس میڈیا پر آئیں۔ اور میڈیا کا میدان ہم نے باطل کے لیے خالی نہیں چھوڑنا، یہ میڈیا کا میدان ہم نے دشمنان دین کے حوالے نہیں کرنا، یہ میڈیا کا میدان ہم نے دشمنان اللہ، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہ اور دشمنان فقہا محدثین رحمہ اللہ، ہم نے دشمنان کے حوالے نہیں کرنا۔ اس میڈیا کے میدان کو بھی علماء نے سنبھالنا ہے، لیکن اس میڈیا کے میدان کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا، جائز اور ناجائز کا ذریعہ بنانا، کسی اور کی تضحیق کا سبب بننا، کسی کی غیبت اور قلہ کرنا اور کسی کی تنقیص اور توہین کرنا، یہ قطر میڈیا کا مقصد نہیں۔ میڈیا کو صحیح استعمال کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں، شرعی حدود میں رہ کر استعمال کریں، لیکن میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کریں اور دشمنان دین کا بھرپور سینہ تان کر آپ مقابلہ کریں۔ کسی میدان کے اندر بھی پیچھے مت رہیں۔ اگر دشمن گلیوں میں ہے ہمیں گلی میں ہونا چاہیے، بازار میں ہے بازار میں ہونا چاہیے، میدان میں ہے میدان میں ہونا چاہیے، دشمن دین خلا میں ہے ہمیں خلا میں ہونا چاہیے، فضا میں ہے فضا میں ہونا چاہیے، یہ میڈیا میں ہمیں میڈیا میں ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم کوئی میدان بھی دشمنان دین کے لیے خالی نہ چھوڑیں۔ میری 5ویں اور آخری گزارش علماء کرام سے یہ ہے، کام کرتے ہوئے دل چھوٹا کبھی نہ کریں، اور یہ میری بات نشین فرما لیں، اگر کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ کبھی کام حق نہیں ہوتا، کبھی حق ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا، کبھی اللہ کے لیے ہوتا ہے مسلسل نہیں ہوتا، پھر خدا کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں، نمبر 1 کام حق ہو، نمبر 2 اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 3 مسلسل ہو۔ انشاءاللہ فتح اور نصرت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ جتنے طلباء، طالبات، علماء، عالمات آج کی مجلس میں موجود ہیں، اللہ تو سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح متقبل عطا فرما، رزق واسع طیب عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما، اس کے لیے جو اسباب اور وسائل اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام اہل مدارس کی مدد فرما، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کوئی افراد، جماعتیں، ادارے، اللہ تو سب کی مدد فرما۔
اللہ تو سب کی نصرت فرما، اے اللہ ہم سب کو تو موت تک اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔